یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر والا جو ابھی سینٹر میں نظر آ رہا ہے، اس کا مینار تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ مسجد ہے پرانے زمانے کی۔ بہت ہی جلیل صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ابھی میں مسجد کو بند کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ اس کے قریب ہی ہے، وہ والی مسجد اس پہاڑ کے پیچھے ہے جو مسجد بلال میں نے آپ کو دکھائی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد المالک فرید، اور آج میں جو زیارت آپ لوگوں کو کروانے جا رہا ہوں، اس زیارت کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، اور خاص طور پہ یہاں پر جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ جب طائف کی زیارتیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اکثر نہیں دکھائی جاتی یہ زیارت، کیونکہ یہ والی زیارت اکثر بند رہتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اسی نام سے دوسری زیارت ہے جو لوگوں کو اکثر دکھا دیا جاتا ہے اور اس جگہ پہ نہیں لایا جاتا۔ تو آج کچھ باتیں بھی کریں گے اس زیارت کے بارے میں اور آپ کو زیارت بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ آج جو زیارت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس القدیم، اسے عربی میں کہا جاتا ہے القدیم، یعنی کہ پرانی، جو پرانی مسجد عبداللہ بن عباس ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے۔ اگر آپ نہیں جانتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون تھے تو ان کے بارے میں نے نیچے ویڈیو کے نیچے کچھ لنک ڈالے ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، تو آپ وہاں سے ان کی پوری جو ہے نا ہسٹری جان سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حدیثیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو حدیثوں میں اکثر رواہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایسے کر کے لکھ کے آتا ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ تو اس طرح حدیثیں ہوتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بحر العلم بھی کہا گیا، یعنی کہ علم کا سمندر، اور انہیں حبر الامہ بھی کہا گیا، یعنی کہ اس امت کے حبر۔ حبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یعنی کہ لکھا جاتا ہے نا تو اس میں سیاہی استعمال ہوتی ہے، تو اس طرح سیاہی یعنی کہ امت کی یہ سیاہی ہے، جیسے امت کے حدیثیں وغیرہ سب کچھ لکھا گیا تو اس طرح یعنی کہ انہیں القاب سے نوازا گیا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے مفسر بھی تھے قرآن کے، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی جو صحابہ تھے بڑے بڑے، وہ بھی ان سے مشورہ لینے آتے تھے، حالانکہ یہ ان سے چھوٹے تھے عمر میں۔ تو یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو کچھ بتایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حالانکہ ان کے بارے میں ضرور آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ نیچے جو لنک ہیں اس ویڈیو کے نیچے آپ وہ لنک کھولیں اور ان کے بارے میں اور پڑھیں، آپ کے اندر بہت اچھا جذبہ پیدا ہوگا ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ جاننے کا، اور دین کے بارے میں بھی اور زیادہ جاننے کی بہت زیادہ جستجو پیدا ہوگی آپ کے اندر انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اس زیارت کی طرف، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کر علم، کتاب، تفسیر، احادیث کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اور تفسیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ علم کے اوپر، کتاب کے اوپر کام کیا کرتے تھے، قرآن پاک کے اوپر۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ مسجد عبداللہ بن عباس ایک اور مسجد بھی ہے جو بڑی مسجد ہے، وہ ہجرت کے 500 سال یعنی کہ تقریباً 590 سال بعد وہ ہجرت کے بنائی گئی تھی، وہ مسجد عبداللہ بن عباس جو طائف کے سینٹر میں ہے، بڑی مسجد۔ تو اصل مسجد عبداللہ بن عباس جو حضرت عبداللہ بن عباس کے دور میں تھی وہ یہ مسجد ہے جو آپ کو ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں، اور پھر بعد میں انشاءاللہ وہ دوسری مسجد بھی میں دکھاؤں گا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ مسجد کون سی اور وہ مسجد کون سی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف اس وقت اپنے ذہن میں اتنا رکھیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے اور علم و حدیث کے اوپر کام کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری دن بھی یہیں پر ہی حضرت عبداللہ بن عباس نے گزارے تھے۔ تو یہ وہ مسجد ہے۔ دوسری جو مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس نئی والی جو طائف کے سینٹر میں ہے، وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا دوسری ویڈیو میں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ تو چلتے ہیں پرانی مسجد عبداللہ بن عباس کے پاس اور دیکھتے ہیں مسجد کیسے ہے اندر اور کیسا ماحول ہے مسجد کا۔ جی اس ٹائم میں یہاں پر مسجد کوہ کے پاس موجود ہوں، جو آخری زیارت میں نے آپ کو کروائی تھی طائف کی، اس کا لنک بھی اوپر آ رہا ہوگا کارڈ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے، مسجد کوہ، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو طائف والی آخری زیارت کروائی تھی یہ وہ ہے جی۔ آپ اگر اسی روڈ سے آگے جائیں تو آپ کو میں نے مسجد بلال دکھائی تھی، یہاں پر
یہ اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ والی زیارت کتنی قریب ہے اس سے. جو اکثر جو ہے نا لوگ زیارتیں کرواتے ہیں تو وہ نہیں دکھاتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں دکھاتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں مسجد بلال، ٹھیک ہے، یہ مسجد بلال ہے، پرانی تاریخی مسجد ہے. اور یہ والا جو ہے نا، یہ جو دیوار ہے، یہ وہ گارڈن کی دیوار ہے، باغ کی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے آ کے انگور کھائے تھے. اور مسجد عداس بھی ہے اندر. جو لاسٹ طائف والی زیارت کی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کا لنک اوپر ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل قریب ہی ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں کیمرہ آن کر کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو آپ کو پتہ ہو یہاں پر زیارت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر والا جو ابھی سینٹر میں نظر آ رہا ہے، اس کا مینار تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مسجد ہے، پرانے زمانے کی مسجد ہے نا، مینار نہیں ہوا کرتے تھے، محراب ہے اس کا. تو دوسری سائڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر اتر کے جائیں گے. اور یہ تو کوئی گھر ہے، یہ وہ مسجد نہیں ہے، مسجد اندر ہے. تو پھر نیچے اتر کے آپ کو اندر مسجد کی طرف لے جاتا ہوں. جی یہاں پر دیکھیں یہ بس کھڑی ہے یہاں پر. تو یہ دیکھیں یہ والی مسجد ہے. ابھی اتر کے اندر بھی چلتے ہیں مسجد کی طرف، تو آپ کو صرف ایک یہاں سے ویو میں دے دوں. یہ مسجد ہے. جی اس ٹائم میں طائف کے المثنہ علاقے میں موجود ہوں، اور آپ کو یہ مسجد میں دکھانے جا رہا ہوں. مسجد عبداللہ بن عباس القدیم اسے عربی میں کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں کہا جائے تو پرانی مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کی، جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کر علم اور تفسیر اور حدیث وغیرہ پہ جو ہے کام کیا کرتے تھے. شاید آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں زیادہ نہ سنا ہو. جو لوگ علم رکھتے ہیں یا حدیثیں پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہے ان صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھا. بہت ہی جلیل صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے. تو یہ مسجد ہے یہاں پر، مسجد عبداللہ بن عباس القدیم، جو پرانی مسجد ہے، مسجد عبداللہ بن عباس. یعنی کہ یہاں پر اس مسجد میں حضرت عبداللہ بن عباس آ کر بیٹھا کرتے تھے، یہیں پر علم و تفسیر کا جو ہے عمل کیا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے مسجد کا. تو یہ مسجد ہے مسجد عبداللہ بن عباس، پرانی مسجد. یہ پتھروں سے اور یہاں کے جو درخت ہیں طائف کے مقامی درختوں سے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ مقامی درختوں کی شاخوں سے اور پتھروں سے یہ بنی ہوئی ہے مسجد. یہ مسجد کی لیفٹ سائڈ ہے. اور یہ دیکھیں یہ مسجد کے سامنے والی سائڈ ہے، یعنی کہ پیچھے والی سائڈ محراب والی. زیادہ مجھے نہیں پتہ اس مسجد کا کہ دوبارہ اس کی کتنی بار مرمت ہوئی ہے، کب آخری بار مرمت ہوئی ہے. صاف ظاہر ہے مسجد کی مرمت تو ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کی مرمت ہوئی ہے، اور یہ مسجد کی دہلیز ہے. تو میں یہاں سے بھی دروازہ کھولتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ. یہ پرانے زمانے کی مسجد ہے، وہی پرانے زمانے کا ہی اس پہ وہ ہوا ہے، یعنی کہ ڈیزائن وہی پرانے زمانے کا ہے. اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس میں لکڑی استعمال ہوئی ہے مسجد میں، اور پتھر استعمال ہوا ہے مسجد کو بنانے میں. تو اندر میں جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بالکل مرمت کا کام ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ کچھ بوریاں وغیرہ بھی پڑی ہیں، اور یہ
مسجد ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ سامنے کچھ لوگوں نے یہاں پر بھی ظلم کیا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں محمد سمیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دیکھیں اتنی سکون کی جگہ، اتنی خوبصورت جگہ، اور ابھی باہر دھوپ ہے، ویسے بھی طائف کا علاقہ تو گرم نہیں ہوتا، یہاں پر گرمی نہیں ہوتی، تو میں زیادہ آگے نہیں جا رہا مسجد میں، یہیں تک ہی کھڑا ہوں۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے اور پتھر استعمال ہوا ہے، باقی مرمت ماشاءاللہ ہوئی ہے، لیکن ہے وہی پرانی مسجد، وہی پرانا ڈیزائن۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، ہاں یہاں پر موسم تو ٹھنڈا ہوتا ہے طائف میں، اور جتنا موسم باہر ٹھنڈا ہے، باہر اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ ہے، اور پہاڑی علاقے کی دھوپ کا اگر آپ کو پتہ ہو تو کافی گرم ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر مسجد کے اندر حد سے زیادہ ٹھنڈک ہے، اور سبحان اللہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھ کر دین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور حدیثیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے، حدیثیں وغیرہ لکھا کرتے تھے، اور قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو لکھی ہوئی ہے، مفسر ہیں قرآن کے، اور ان کے شاگردوں میں سے ائمہ نکلے ہیں، تابعین تھے ان کے شاگردوں میں سے۔ میں عالم نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے زیادہ، میں صرف ریسرچ کرتا ہوں تھوڑی بہت حسب توفیق۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے اور علم عطا فرمائے، تو اور آپ لوگوں کو اور زیادہ زیارتیں اور زیادہ اسلام کے بارے میں نالج دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ابھی میں مسجد کو بند کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ جرأت کی ہے کہ خود مسجد کھولی ہے، ورنہ یہاں پر کوئی نہ کوئی انتظامیہ تو ہوگا، صاف ظاہر ہے، لیکن آپ لوگوں کو دکھایا اچھا عمل ہے، اور میں نے کوئی الحمدللہ مسجد کو نقصان تو نہیں پہنچایا، صرف آپ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے کھولی ہے، تو آپ لوگوں کو دکھا دی ہے۔ مزید اب یہ دوسری سائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر سیڑھیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ مسجد کا خیال رکھا ہوا ہے، اور ہے یہ وہی پرانی مسجد، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، مرمت وغیرہ ہوئی ہے، لیکن ہے وہی پرانی مسجد، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سائڈ ہے، اور یہاں پر کوئی بورڈ لگا ہوا تھا جو ابھی بالکل جل چکا ہے، اس بورڈ میں اس مسجد کے بارے میں بتایا گیا تھا، صاف ظاہر ہے۔ تو جو حضرات آتے ہیں پاکستان، انڈیا سے یا کہیں سے بھی، تو ان کو زیارتیں کرائی جاتی ہیں، تو برائے مہربانی یہاں پر بھی آپ آ کے یہ زیارت بھی کیا کریں۔ آپ اپنے ٹیکسی ڈرائیور یا جس کے ساتھ بھی آپ آئیں ان کو کہیں کہ یہ والی زیارت بھی ہمیں کرائیں، یہ مسجد بھی دکھائیں۔ یہ جو پہلے میں نے زیارت آپ کو کروائی ہے نا طائف کی، یہ اس کے قریب ہی ہے، وہ والی مسجد اس پہاڑ کے پیچھے ہے، جو مسجد بلال میں نے آپ کو دکھائی تھی اور گارڈن دکھایا تھا، یہ اسی پہاڑ کے پیچھے ہے، یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں نا اس کے پیچھے ہے، وہ جو سامنے کھمبا ہے نا اپنا ٹاور ہے جو نیٹ ورک کا، اس کے ساتھ ہی ہے وہ، تو یہ بالکل قریب ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر آئیں، یہ مسجد دیکھیں، صاف ظاہر ہے آپ اگر مسجد دیکھنے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، وہ ضرور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے، تو اگر انہوں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو صاف ظاہر ہے حدیثوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور ان کی تفسیر کے بارے میں، اور ان کے علم اور فقہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو دین کا جو ہے شوق ان میں پیدا ہوگا۔ تو جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، یہ والی مسجد بھی حی المثنیٰ میں ہے طائف میں، جہاں پر وہ پرانی زیارتیں ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہجرت سے پہلے، جن زیارتوں کے بارے میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا، اور جو زیارتیں میں نے کرائی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے گئے تھے، تو وہ والی جگہیں اور وہ والی جو مسجدیں ہیں، یہ مسجد بھی اس کے قریب ہی ہے بالکل، اور اس علاقے کا نام ہے حی المثنیٰ، اور یہ جو وادی ہے، جو چھوٹا سا قریہ ٹائپ بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں وادی وج، وادی وج اس کا نام ہے، اور وج کا لفظ جو ہے وہ وجوج سے نکلا ہے، اور وجوج جو ہے وہ پرندوں کی آواز کو کہا جاتا ہے، جیسے پرندوں کی صبح صبح آواز ہوتی ہے، تو اس علاقے میں اکثر جو ہے باغات ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ابھی بھی ہیں باغات، وہ اس دن بھی میں نے آپ کو باغ دکھایا تھا،
وہاں پر تین لگی ہوئی تھی، انجیر لگی ہوئی تھی اور توت وغیرہ اور انار، یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور انگور بھی ہیں وہاں پر۔ تو ابھی بھی وہاں پر باغات ہیں، لیکن ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہیں، لوگوں نے رہنا شروع کر دیا اس لیے تو باغ کم ہو گئے ہیں۔ تو اسی لیے وہاں پر اس وادی کا نام وج ہے، کیونکہ صبح صبح یہاں پر باغ ہوا کرتے تھے اور باغوں میں پرندوں کی آوازیں ہوتی تھیں، تو پرندوں کی آوازوں کو وجوج کہا گیا، اس لیے اس وادی کا نام رکھا گیا وادی وج۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی عمرے کے لیے آئیں، زیارتوں کے لیے آئیں، جو بھی کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے بارے میں ریسرچ کریں۔ آج کل ریسرچ بہت آسان ہے، گوگل پہ جا کے جو چیز مرضی سرچ کرو آپ کو نکل آتی ہے آپ کے سامنے۔ آپ نے اگر بخاری شریف پوری پڑھنی ہے تو بھی گوگل پہ آپ جا کے لکھیں تو آپ کو سامنے آ جائے گی ہر چیز۔ تو آپ تھوڑا بہت ریسرچ کر لیا کریں، جہاں پر آپ جائیں اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں پتہ کر لیا کریں، تو وہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی، اور آپ کو جو سکون ملے گا وہاں جا کر، اور جو خیالوں میں آپ اس زیارت کو انجوائے کریں گے نا، تو اس چیز کی تو میں آپ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے آئیں اور یہ زیارتیں بھی کریں، ساری زیارتیں کریں، تو ابھی سے آپ ریسرچ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں، لسٹ پہ زیارتیں لکھیں کہ طائف کی کون کون سی زیارتیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت جانتا ہوں زیارتوں کے بارے میں، یہ مجھے پتہ ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، صرف ریسرچ کرتا ہوں اور اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، تو آپ بھائیوں دوستوں کو اس جگہ کی ویڈیو بنا کے دکھا سکوں اور یہ چیز محفوظ بھی کر سکوں، کیونکہ آج کل کیمرے وغیرہ، موبائلوں میں کیمرے، ہر چیز، اکثر میری ویڈیوز جو ہیں وہ موبائل سے ہی بنی ہوتی ہیں۔ تو کافی لمبی ہو گئی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، تو یہاں پر ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک طائف والی زیارت کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ نہیں دیکھی آپ نے، تو یہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں طائف کی زیارت کی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرے فیس آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔